الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ کہ ان کے ایک شاگرد پر ان کی مشابہت ڈال دی، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ دنیا میں اب موجود نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ کہ وہ قرب قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اسلام کا علم بلند کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ واضح کریں گے کہ پیغمبر، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے یا پیغمبر تھے یا ایک نبی تھے؟ پیغمبر سے یہ مراد ہے کہ پیغام پہنچانے والا، جسے انگلش میں میسنجر کہا جاتا ہے۔ رسول اور نبی دونوں ہی کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ رسول وہ شخص ہوتا ہے جو کہ نبی کی نسبت اعلیٰ درجے کی اصلاح ہے، کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی ہو اور صاحب شریعت بھی ہو، چاہے اسے کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کہا گیا ہے۔ اور اس کی نسبت نبی سے یہ مراد ہے کہ نبی رسول کی نسبت کم درجے کی اصلاح ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی پہلے سے موجود شریعت کی تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ نبی پر وحی تو آتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے۔ اب رسول اور نبی میں کیا فرق ہے یہ واضح کیا جائے گا۔ رسول اللہ کا وہ خاص انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور اس شریعت کو لوگوں کی تبلیغ کا کام کرتا ہے، مگر نبی کسی خاص شریعت کو لے کر نہیں چلتا، بلکہ پہلے سے موجود شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے مگر نبی رسول نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو کس حالت میں ہوں گے؟ یہ عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ حضرت نوح کی عمر جب 1000 سال تک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اسی طرح اور نبیوں کی عمریں بھی سینکڑوں سال تھیں۔ عمر کے بڑھنے سے تعلق نہیں، بلکہ جس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہاں تو عمریں بڑھتی ہی نہیں ہیں۔ جنت میں ہیں، وہاں ان کی عمر 33 سال ہوگی، اور حوریں 16 سال کی ہوں گی۔ ساری زندگی ایک ہی عمر رہے گی۔ جتنی عمر میں گئے ہیں اتنی ہی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ 33 سال کی عمر تھی۔ دنیا کا 1000 سال جنت میں ایک دن کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے کہ 2000 سال کے بعد آئیں گے، مطلب یہ کہ جنت میں رہتے ہوئے 2 دن عمر بڑھتی ہے، اور 33 سال کی عمر میں طاقت لے کر آپ کلمہ حق کہہ کر گئے تھے، اور 40 سال تک رہیں گے۔ 78 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ طے ہے کہ دنیا میں ہی صحت افزا مقام پر رہنے سے آدمی کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔
پیدا ہوتے ہی پیدائش کا مقصد اور ماں کی پاک دامنی بیان کی، اور یقیناً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ جوان ہی آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئیں گے واپس؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں قرب قیامت سے پہلے کیوں بھیجیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہودیوں نے ان کو مارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ ضرور بالضرور تم پر ابن مریم نازل ہوں گے اور دنیا سے خنزیر کو ختم کریں گے۔ دنیا میں آج ہر چیز میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے، اور چاہے وہ چاکلیٹس ہوں چاہے وہ کیپسول ہوں، تو اس کو کھانے سے بھی انسان کی طبیعت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کی جڑ سے خنزیر کا خاتمہ کریں گے اور جزیہ کے بغیر جہاد کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مبارک گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ لوگ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد اب وہ آسمانوں پر زندہ ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قتل ہوئے ہی نہیں اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اگرچہ یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہیں کہ قرب قیامت میں حق کی بالادستی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ اصل ایمان مسلمانوں کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تعلیمات پر عمل عیسائی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک انگریز اور ایک دیوبند کے عالم اکٹھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ انگریز نے بزرگ کی داڑھی کا مذاق اڑایا۔ بزرگ نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ عیسائیوں نے اپنی شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی نہیں رکھی۔ اسلام کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور پھر اسلام کا دنیا میں نام بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے اسلام پھیلے گا قرب قیامت سے پہلے۔ اب ہم یہ سوال پر بحث کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آئیں گے قرب قیامت سے پہلے؟ کیا کوئی اور نبی کیوں نہیں چنا گیا قرب قیامت سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جو معجزے ملتے ہیں وہ اسی زمانے کے حساب سے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فراست و بلاغت بہت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کے تحت معجزہ قرآن لے کر آئے، اور یہ کہ اس میں لوگ عرب یہ کہتے تھے کہ اس میں شاعری ہے اور یہ ایک فراست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شاعری سے عاری قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، اور یہ کہ قرآن نازل کر کے اللہ نے چیلنج کیا ہے انسانوں کو کہ ایسا کلام تم بھی لے آؤ اگر سچے ہو۔ چیلنج یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ ان پر وحی آتی تھی، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے کہ جادوگروں نے گواہی دی کہ یہ کوئی عام جادو نہیں ہے، اور یہ کہ سانپ بناؤ، جادوگروں نے رسی سے سانپ بنائے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا ڈالا تو وہ جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ اس پر وہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو حق جانا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہوگا قرب قیامت سے پہلے، اور میڈیکل سائنس اپنے عروج پر ہوگی۔ میڈیکل سائنس یہ مانتی ہے کہ کسی بھی تکنیک سے مردے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، اور کہیں گے کہ
زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، تب مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ تب میڈیکل سائنس خود یہ گواہی دے گی کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ خدا ہے جس نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ وہ مردہ میں جان ڈال دیں، اور ڈاکٹر بھی گواہی دیں گے کہ ایسا ممکن نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنائیں گے، اس میں پھونک ماریں گے اور وہ اڑنا شروع ہو جائے گا، اور ان کا معجزہ دیکھ کر ثابت ہو جائے گا کہ وہ پیدائشی رسول ہیں اور ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان ایسا کر سکے۔ اور آخری جنگ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کر بتائیں گے کہ نہیں، میں زندہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، جبکہ مسلمان مذہب میں جنت میں جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کیا تھا کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمان کہا ہے۔ اصل میں یہودیوں نے اسرائیل سے یہ بات پھیلا دی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ عیسائی تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جن کو کہ سب امام مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا کہ ملت ابراہیمی اختیار کرو۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا، سورۃ آل عمران میں آیات اتری کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سچے مسلمان تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ سارے انبیاء مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور رسالت پر یقین رکھتا ہے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، شریعت محمدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ہم سب انبیاء آپس میں آلاتی بھائی ہیں، مطلب یہ کہ باپ شریک بھائی ہیں، باپ ایک ہے مگر مائیں الگ الگ ہیں، دین ایک ہے مگر شریعت مختلف ہے۔ موسیٰ کی شریعت ہے اور عیسیٰ کی شریعت عیسوی ہے، اور یہ کہ بدن تو ایک ہے، لباس مختلف ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ بدن بڑھتا ہے تو لباس بھی بدلنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے شروع سے دین حنیف وہی چلا آ رہا ہے، شروع سے ہی دین وہی چلا آ رہا ہے، لیکن شریعت کے لباس بدلتے رہے۔ پھر زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے اور جنت میں جائیں گے۔ عیسائی تو عیسیٰ کی نسبت سے کہتے ہیں، قوم عیسائی کہلاتی ہے، محمد کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ اپنے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عیسیٰ کے پیروکار تھے وہ مسلمان ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آ کر پیغام حق دیا اور شریعت کا لباس بدلا، تو جب لوگوں نے نہیں مانا تو گویا آپ نے اس لباس کو نہ بدلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو وہ مسلمان کی حیثیت سے نکل جائیں گے۔ یہودیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ 3 چیزیں اسلام کو جاننے کے لیے ضروری ہیں: توحید، آخرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔